پھر آپ فرماتے ہیں اور اسلام کی نسبت اس سے بڑھ کر اور کوئی بند اندیشی نہیں کہ اس کو مردہ مذہب خیال کیا جائے اور اس کی برکات کو صرف قرآن اول تک محدود رکھا جائے۔ کیا وہ کتاب جو ہمیشہ کی سعادتوں کا دروازہ کھولتی ہے وہ ایسی پست ہمتی کا سبق دیتی ہے کہ کوئی برکت اور خلافت آگے نہیں بلکہ سب کچھ پیچھے رہ گیا؟ نبی تو اس امت میں آنے کو رہے، اب اگر خلفائے نبی بھی نہ آئیں اور وقتاً فوقتاً روحانی زندگی کرشمے نہ دکھلاویں تو پھر اسلام کی روحانیت کا خاتمہ ہے۔ اور آخر میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، در حقیقت فقط ایسے سوال سے ہی کہ کیا اسلام اب ہمیشہ کے لیے ایک مذہب مردہ ہے جس میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے جن کی کرامات معجزات کے قائم مقام اور جن کے الہامات وہی کے قائم مقام ہوں، بدن کانپ اٹھتا ہے، چہ جائے کہ کسی مسلمان کا نعوذ باللہ ایسا عقیدہ بھی ہو۔ خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت کرے جو ان ملحدانہ خیالات میں اسیر ہیں۔ شہادت القرآن روحانی خزائن جلد سے صفحہ 339 تا 356۔ اب دیکھیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی کیسی واضح تعلیم ہے جو آپ نے قرآن مجید پر بنیاد رکھ کر بتائی، مگر یہ مرزائی خلافتی گدی کے یہ خلیفے اور ان کے نام نہاد پیٹ پرست جو مولوی ہیں مربی، یہ کیسی گندی تعلیم لوگوں میں یہ ظاہر کر رہے ہیں اور ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام ایک مردہ مذہب ہے، اس میں اب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا مگر مرزا بشیر الدین محمود المشہور خلیفہ زانی کی بنائی ہوئی کمیٹی کے خلیفہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ ہزار لعنت ہے ایسے گندے عقیدہ پر جو خدا تعالیٰ کے وجود سے انکار لوگوں کو کروا دیتا ہے اور انعامات الہیہ کا انکار کر دیتا ہے۔ تو خلافت احمدیہ نے یہ لعنتی عقیدہ دیا انسانوں کو اور ان کو گمراہ کیا تاکہ وہ خدا سے ان کا تعلق توڑ کر یہ مرزائی خلیفوں سے اس کا تعلق جوڑا جائے اور ان کی عیاشی کے لیے یہ عام لوگوں کو بیچاروں کے مال کھا کھا کر اور ایک نظام ایسا قائم کریں جس میں جکڑ کر رکھا ہوا انہوں نے گسٹاپو کی طرح اور ہٹلر کی طرح اور موسولینی کی طرح۔ تو یہ خلافت احمدیہ نے جو یہ گندا اور غلیظ عقیدہ دیا، اس کا کلا کما بھی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے وعدہ کے مطابق آیت استخلاف کے مطابق اور حدیث مجددین کے مطابق 15ویں صدی ہجری کے سر پر حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کو مبعوث کیا، جنہوں نے آ کر خدا تعالیٰ سے وحی پا کر اور ہدایت پا کر اس کا کلا کما کیا ان گندے عقائد کا جو اسلام کو ایک مردہ مذہب ثابت کرتے ہیں۔ اور یہی وہ گندے عقائد ہیں جن میں ہم بھی تھے، کیونکہ ہم بھی پیدائشی طور پر انہی گندے عقائد میں ہم نے آنکھ کھولی، مگر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی حقیقت کو کھولا جائے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مرسل آیا اور اللہ تعالیٰ کے ہم بہت ہی شکر گزار ہیں، اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس مرزائی کنجر خانہ سے نجات ملی اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے مرسل کو مان لیا۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیری طرف سے جو مرسل آیا اس کو مان لیا تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری بدعمالیوں کے اثرات ہماری روح سے مٹا دے کہ تو بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔